بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے رب سے دعا مانگو، رب زدنی علما۔ اور حضرت مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ الحسن التحریر نصف العلم، یعنی خوبصورت لکھائی آدھا علم ہے۔ تو ہم نے اسی مقصد کے لیے خوبصورت لکھائی آپ کو سکھانے کے لیے احسن کیلیگرافی کے نام سے یوٹیوب کا چینل بنایا ہے، جسے آپ نے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دینا ہے تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پہلے آپ کو مل جائے۔ تو یہ چیز آپ دیکھیں کہ بیسٹ رائٹنگ بیسٹ ریزلٹ یا بیسٹ رائٹنگ بیسٹ مارکس جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یقیناً انشاءاللہ آپ کے لکھائی اچھی ہونے کی وجہ سے آپ کے بیسٹ مارکس آئیں گے اور رزلٹ آپ کا بیسٹ آئے گا۔ تو جو چیز آپ سیکھنا شروع کریں گے انگلش کے دستے پر، تو اس کا جو آخری رزلٹ ہے ہمیں ملے گا اردو کے دستے پر۔ یعنی جو چیز آپ سیکھیں گے پہلے مارکر سے انگلش کے دستے پر، وہی آپ آخر میں یہ دیکھیں کہ اردو کے دستے پر یہ رزلٹ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ زیادہ سے زیادہ بہترین۔ تو سب سے پہلی چیز یہ چیز جب آپ مارکر سے سیکھیں گے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم ابتدائی حروف اور پھر ہم چھوٹے حروف اور بعد میں ہم پین سے، ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ ابتدائی حروف کی پریکٹس مارکر سے کرنے کے بعد لاسٹ میں ہم پین انگلش والے دستے پر سیکھیں گے۔ یہ جب انگلش کے دستے پر آپ سائز بنا لیں گے اس طرح کے پیراگراف، اور یہ اس کی پریکٹس اچھی طرح سے کر کے، یعنی ہمیں مارکر سے پیراگراف کے لیے کیا ضرورت ہے، یعنی مارکر کا استعمال ہیڈنگ کے لیے اور حاشیہ تھوڑا سا چھوڑنا، مناسب فاصلہ حروف میں لفظوں میں، اور کچھ یہ اسٹائل والے حروف کا استعمال کرنا، جو چیز انشاءاللہ آپ سیکھیں گے یہ آپ کو آخر میں اردو کے دستہ پر اسی رزلٹ سے آپ غور سے دیکھیں کہ آپ کا پیراگراف یہ جو بھی ہیڈنگ مارکر کا حاشیے کا استعمال اور جو حروف کا یہ استعمال، یہ چیزیں انشاءاللہ اس چیز کو آپ ہمارے چینل میں دیکھیں گے کہ ہم انگلش کے لیے مارکر کا رخ الٹا رکھیں گے۔ یہ پہلی چیز جو آپ پوائنٹ سمجھ لیں کہ سب سے پہلی چیز مارکر کا رخ الٹا رکھنا ہے۔ تو مارکر کا رخ آپ سمجھ لیں، ہم نے یہ مارکر کو اس طرح سے رکھا ہوا ہے کہ مارکر کا رخ اردو میں سیدھے رخ سے ہے۔ یہ دیکھیں کوئی بھی لفظ آپ کا اردو میں لکھا جا رہا ہے، یہ آپ نے سیدھے رخ سے لکھے، الف بے، یا آپ کوئی نام یا جو چیز اردو میں لکھیں گے یہ بالکل سیدھے رخ سے لکھیں گے۔ لیکن یہی چیز جب آپ انگلش میں لکھیں گے تو جیسے ایک لفظ ہے ٹی یا ای ایل، یہ انگلش کے حروف ہیں، یہ آپ سیدھے رخ سے لکھ رہے ہیں تو وہ اچھے نہیں لگ رہے۔ انگلش کے لیے آپ نے مارکر کو ٹرن کرنا ہے لیفٹ سائڈ۔ اب لیفٹ سائڈ کے مراد کے یہ رخ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مارکر کی نوک کا رخ اب لیفٹ سائڈ میں آ گیا ہے۔ تو اسی لفظ کو آپ جب لکھیں گے صحیح آپ کے سامنے یہ دیکھیں، جو لائن اردو میں سائڈ کے رخ میں موٹی ہے تو انگلش میں وہ پتلی ہو جاتی ہے، یعنی باریک ہو جاتی ہے، اور نیچے کے رخ کی جو باریک لائن ہے وہ انگلش میں موٹی ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز جب آپ رخ صحیح کر کے لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ پہلا پوائنٹ مارکر کا رخ کیسے رکھنا ہے۔ اردو میں آپ نے سیدھا رکھنا ہے، یہ چیز آپ کے سامنے ہے، اردو سیدھے رخ سے ہے اور انگلش الٹے رخ سے۔ آپ یہ پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھ لیں۔ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو مارکر سے انگلش کے تمام اسباق سکھائے جائیں گے۔ آپ نے توجہ سے یہ چیزیں سیکھنی ہیں۔ جو پہلا پوائنٹ آپ نے دیکھا ہے کہ مارکر کا رخ اردو میں سیدھے رخ سے، انگلش میں الٹے رخ سے۔ اب سیدھے رخ سے یہ غلط ہے تو اردو آپ سیدھے رخ سے لکھیں گے صحیح ہے، اگر اردو آپ نے الٹے رخ سے لکھ لی تو وہ ظاہر غلط ہوگی۔ یہ چیز آپ دیکھیں کہ اردو ہمیشہ سیدھے رخ سے، اب سیدھا رخ اوپر نوک ہوتی ہے تو الٹے رخ میں نوک لیفٹ سائڈ میں۔ یہ سب سے اہم اور پہلا پوائنٹ جو آپ نے مارکر سے لکھنا ہے۔ مارکر سے چونکہ آپ نے دیکھا کہ ہیڈنگ ہم نے لکھنی ہے، ہیڈنگ جتنی اچھی ہوگی تو اتنا آپ کی لکھائی اچھی ہوگی۔ اب دوسرا رخ آپ دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں، دوسرا اصول جو ہم نے سیکھنا ہے
وہ یہ ہے کہ مارکر سے ایک لائن کا اضافہ کریں۔ یہ پوائنٹ بھی آپ کے سامنے میں ایک دو حروف لکھ کر بتاتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ ہیڈنگ آپ نے دیکھی کہ عام حروف سے ذرا بڑی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں غور سے کہ ہیڈنگ دو قسم کی ہے۔ اب ہیڈنگ میں آپ نے دیکھا کہ جب اردو کے دستے پر آئیں گے تو یہی 4 لائنوں میں لکھائی جو آپ کے سامنے ہم لکھ رہے ہیں کہ ایک لائن کے اضافے سے اب بڑے حروف چھوٹے حروف یعنی عام حروف سے جو پین سے ہم لکھیں گے اس سے ذرا بڑے ہیں، تو اب سمجھ لیں کہ مارکر سے لکھائی کا سائز ایک لائن بڑھ جاتا ہے، یعنی مارکر سے ایک لائن کا اضافہ یہ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے جو آپ نے تھوڑا سا ذہن نشین رکھنا ہے، یعنی یاد رکھنا ہے۔ اب تیسرے پوائنٹ میں آپ غور سے دیکھیں کہ مارکر کو جب آپ الٹے رخ سے رکھیں گے تو نیچے کی طرف جو مکمل موٹائی سے لکھنا ہے، یہ تیسرا پوائنٹ ہے جو آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں۔ چوتھا پوائنٹ بھی ساتھ لکھ رہا ہوں کہ سائڈ والی لائن باریک ہوگی۔ اب آپ نے اس دو پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلا سبق جو ہم لیسن نمبر 1 لکھ رہے ہیں، یہ لیسن نمبر 1 میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو مارکر کا رخ الٹا رکھ کے آپ نے 4 لائنوں میں آئی لکھ دیا۔ اب آئی آپ کے سامنے آپ نے سبق دھیان سے دیکھ کر جب آج پریکٹس کریں گے انشاءاللہ بڑی ABC کے تمام سبق ہم آج کے اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں آپ کو۔ ایک صفحے پر آپ نے آئی، یہ لیسن نمبر 1 کا حصہ ہے، اب 2 آئی ملا کر آپ نے مارکر کی سائڈ والی لائن کو باریک رکھ کے یہ اصول جو آپ کے سامنے ہم نے لکھے ہیں وہ غور سے اپلائی کر کے دیکھیں۔ یہ دیکھیں اب بھی اسی لیسن نمبر 1 کا حصہ ہے، آئی کے ساتھ آپ نے لفظ بنانے ہیں، یعنی حروف بنانے جو آپ کے سامنے آئی سے بن رہے ہیں۔ اب آئی آپ نے بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ اب سیدھائی یعنی آپ کے سامنے ہے اور نیچے رخ موٹائی سے ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی ترچھی لائن کر دی اس سائڈ میں یا اس سائڈ میں تو وہ اچھی نہیں لگے گی۔ یہ جو کیپٹل حروف آپ سیکھ رہے ہیں اس کا سبق نمبر 1، یہ آپ کے سامنے بالکل سیدھے حروف اچھے لگتے ہیں۔ اب اسی سبق کے دوسرا حصہ آپ غور سے دیکھیں کہ یہ آپ کے سامنے آئی سے کوئی بامانی لفظ بن گیا، ILL۔ اسی طرح ایچ کو آپ نے لکھ دیا HI ہائی، اسی کو آپ نے HILL ہل، یعنی کچھ بامانی لفظ بناتے جائیں ساتھ ساتھ۔ تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ صفحات اس کا ایک پیج آپ لکھ دیں، اس کا دوسرا پیج لکھ لیں، یہ پیج نمبر 2 لکھ دیں ہیں، یعنی اس کی پریکٹس کریں کہ آپ کے جو پہلا سبق ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ جس کے ساتھ آپ لیسن نمبر 2 اس میں دیکھیں کہ جو لیسن نمبر 2 ہے، لیسن 2 میں آپ نے اسی 2 اصول کو مد نظر رکھنا ہے کہ نیچے رخ موٹائی ہے اور سائڈ رخ باریک ہے۔ یہ 2 اصول آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ پہلی چیز آئی تھی تو آئی کو آپ نے صحیح سے لکھ کر اسی کو آج آپ نے لیسن نمبر 2 میں 2 میں یہ ایف بنا دیا۔ جب ایف آپ صحیح سے لکھتے جائیں گے اسی طرح آپ نے اسی ایف کو ای بنا دینا ہے۔ یہ آپ کے سامنے نوک کا رخ سائڈ میں واضح، اس لائن کو آپ نے موٹا نہیں ہونے دینا، کچھ مارکر کے دباؤ سے اگر کچھ موٹا ہونے لگے تو اس کی نوک استعمال کریں پورا مارکر یوز کرنے کی بجائے۔ اسی سبق کے آخری حصے میں دوسرے سبق کے آخری حصے میں ٹی ہے، ان کے بھی آپ بامانی لفظ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، یعنی ایف پچھلے حروف سے ملا کر لکھ دیا آپ نے، LLL فل، اسی طرح FIT لکھ دیا آپ نے فٹ، اسی طرح انہی لفظوں سے ملا کر آپ نے بامانی لفظ لکھ دیے LITTLE۔ یہ ہے آپ کا پیج جس میں آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ پیج نمبر 3 میں آپ نے لکھا تھا FE اور T،
اور پیج نمبر 4 میں جو آپ لکھ رہے ہیں کہ ان کے لفظ پچھلے آپ کے سبق پہلے اور دوسروں کو ملا کر فیل فٹ لٹل، یہ لفظ آپ نے لکھ دیا۔ اس کے ساتھ آپ کا لیسن نمبر 3 میں آپ کے سامنے پہلے 2 اصول جو آپ نے نیچے رخ موٹائی سائڈ باریک کے ساتھ، آخری اصول جو ہمارا ہے اس میں آپ نے اوپر باریکی، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ بس یہی اصول ہماری پوری انگلش میں بڑی چھوٹی جو مارکر سے اور ان سے بھی تقریباً انہی اصول میں آ رہے ہیں۔ غور سے دیکھیں کہ جب آپ وی لکھیں گے تیسرے سبق کا جو حصہ ہے، وی کے لیے آپ دیکھیں نیچے کی رخ تھوڑا سائڈ میں ہے، یعنی سیدھا نہیں ہے، لیکن وی کے لیے یہ ضروری ہے کہ ترچھی لائن اور اوپر کی لائن باریک ہے۔ اگر ہم اوپر کی لائن کو وی میں موٹا لکھ دیں تو وہ خوبصورتی اس کی نہیں بنے گی۔ یہ وی آپ کے سامنے مسلسل وی اور وی کو 2 وی کو آپ نے ملا کر لکھ دیا، ڈبلیو بن جاتا ہے۔ اب ڈبلیو کا بیچ کا حصہ آپ چھوٹا بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن جو زیادہ خوبصورت ہے وہ برابر سا حصہ ہے۔ اب اسی کے ساتھ آپ لکھ دیں وی، اس کا ایک بامانی لفظ لکھ دیں، وی آئی ای اور ڈبلیو۔ اب اس کا آپ نے صفحہ جو لکھنا ہے یعنی پیج نمبر 5، اب پیج نمبر 6 میں آپ نے لکھنا ہے لیسن نمبر 4۔ لیسن نمبر 4 میں آپ نے لکھنا ہے اے، جس میں آپ دیکھیں کہ اوپر باریکی اور نیچے موٹائی اور سائڈ باریک، یہ تینوں اصول اکٹھے ہو گئے، یعنی مارکر کو آپ نے الٹا رخ رکھنا ہے اور 4 لائنیں استعمال کرنی ہے اس کے ساتھ یہ 3 اصول کہ نیچے موٹائی سائڈ باریک اوپر بھی باریک۔ اس کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کہ اے میں یہ سارے اصول اکٹھے ہو گئے۔ اب اے کے ساتھ ملتا جلتا حرف جس میں پہلے اوپر کی طرف لے جائیں پھر نیچے کی طرف، یہ بن جاتا ہے ایکس۔ اس کے ساتھ آپ نے کوئی بامانی لفظ لکھ دینے ہیں جو پچھلے حروف سے ملا کر آپ لکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کا صفحہ نمبر 6 ہے جس میں آپ اے ایکس کی پریکٹس کر رہے ہیں، پچھلے حروف سے ملا کر جیسے ٹی اے ایکس بنا دیں یا ٹی اے ایکس آئی لکھ دیا۔ اور یہ ہے آپ کا صفحہ نمبر 7 جس میں آپ سیکھ رہے ہیں لیسن نمبر 5۔ اب لیسن نمبر 5 میں آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ جس میں ابھی ہم سیدھے حروف اور تھوڑے ترچھے، کے کی جو اوپر کی لائن ترچھی ہے باریک، اب کے میں اصول آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اوپر باریکی نیچے موٹائی۔ اب سائڈ والی لائن اس میں نہیں ہے، اوپر اور نیچے کی لائن ہے۔ کے ساتھ ملتا جلتا ایک لفظ جو سیدھی لائنوں ترچھی لائنوں سے ہے، اس میں ابھی گولائی نہیں ہے، وائی اور زیڈ۔ یہ آپ کے سبق نمبر 5 یعنی لیسن نمبر 5 کا ایسے حروف آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں کوئی گولائی نہیں ہے، کوئی سیدھائیاں ہیں، ترچھی لائنیں ہیں، اب سیدھی لائنوں سے ترچھی لائنوں سے۔ اب پیج نمبر جو آپ کا 8 بن رہا ہے وہ ہے آپ کا لیسن نمبر 6 میں آپ نے تقریباً 8واں پیج آپ کا ہوگا، یہ لیسن کا سبق کا جو نمبر ہے وہ 6 ہے۔ اس میں آپ نے اب ایک لفظ لکھنا ہے ٹی۔ اب ٹی تو آپ کا سبق نمبر 2 میں لکھا ہوا تھا، لیکن اس میں جو لکھنا ہے ٹی آپ نے 4 لائنوں میں نہیں 3 لائنوں میں لکھنا ہے۔ آخری لائن کو آپ نے تھوڑی سی گولائی سے اوپر واپس باریک لے جائیں تو وہ بن جائے گا جے۔ اب غور سے دیکھیں نوک کا استعمال یہاں آخر میں آخری لائن میں گولائی کا، یہ جے آپ نے بنا لیا، اسی کا ملتا جلتا لفظ یو ہے، اس میں آپ نے 3 لائنوں تک سیدھا آئی کی طرح لکھنا ہے، پھر آخری لائن میں گولائی۔ اب یہ رائٹ ٹرن کر جانا ہے، وہ لیفٹ ٹرن جے بن گیا تھا 1 لائن اونچا، لیکن یو کے لیے آپ نے واپس پھر 4 لائنوں کو اوپر نوک سے لکھ دیا۔ اب یہ پہلے 6 سبق ہو گئے جس میں سبق تو چھٹا ہے، لیکن اس میں آپ نے جے اور یو کی پریکٹس، یعنی جو آپ کا تقریباً 8واں پیج ہوگا،
اب جس سبق کو آپ زیادہ پریکٹس کریں، آپ ضروری نہیں کہ ایک ایک پیج دیں، تو زیادہ بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اب صفحہ نمبر 9 میں یعنی اسی سبق کا یعنی چھٹے سبق کا پیج نمبر 9 میں ان کے حروف بنا دیں جو پچھلے حروف سے ملا کر آپ بنائیں گے، پچھلے حروف سے ساتھ شامل کرتے جائیں گے۔ JULY یہ دیکھیں، اسی طرح JET جیٹ لکھ دیں۔ یعنی یہ پیج نمبر 9 کی پریکٹس آپ پہلے 6 اسباق میں کر رہے ہیں۔ اب جے یا یو سے کچھ اور لفظ بنا دیں، JELLY، یہ بامعنی حروف بن جاتے ہیں جس سے آپ کی پریکٹس اسی سبق کی زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیسن نمبر 7 میں آپ دیکھیں گے کہ جو حروف M اور N یہ ذرا مشکل ہیں، تھوڑے سے توجہ طلب ہیں۔ تو پہلے آپ نے A میں X میں یہ لائن ترچھی لی تھی، V میں یہ لائن نوک سے جو آپ کی اوپر کی طرف جا رہی ہے ترچھی تھی، ہے نا؟ تو اس میں یہ سیدھائی ہے، جو یہ ایک ضروری پوائنٹ ہے جو M اور N کے لیے ہے۔ اب اوپر سیدھائی ہے بالکل سیدھی، اور پھر V کی شکل بنا دیا آپ نے، I کے ساتھ ملا دیا، اوپر بالکل سیدھا M، اور دوسرا اس کے ساتھ جو حرف ہے آج کا وہ ہے N۔ یہ آپ غور سے دیکھیں کہ یہاں آپ کا جو لیسن نمبر 7 ہے اس میں M اور N کی پریکٹس ہے، جو تھوڑی سی احتیاط سے کہ جو اوپر کی لائن ہے وہ سیدھی، اگر M آپ اس طرح ترچھا لکھ دیں تو وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح W آپ نے تھوڑے ترچھے لکھے تھے وہ صحیح تھا، اگر W آپ سیدھا ایسے لکھ رہے ہیں تو وہ اچھا نہیں لگے گا۔ اسی چیز کو آپ نے M اور N میں اپلائی کرنا ہے کہ اوپر کی طرف سیدھائی سے۔ یہ آپ کا صفحہ یعنی پیج نمبر 10 کی پریکٹس، جس میں آپ نے M اور N اور ان کے ساتھ کچھ لفظ بنا دیے، جیسے MAN مین۔ یہ ایک جو عربی انگلش اور اردو کے تمام اسباق ایک دفعہ اپنے انگلش کے صفحے پر، تاکہ آپ کا سائز اچھا ہو جائے، اور اس میں لائنوں کے حساب سے جب اردو کے دستے پر آئیں گے تو وہ حروف آپ کو صحیح اپنی سائز میں بہتر رزلٹ میں ملیں گے۔ صفحہ نمبر جو 11 ہے اس میں آپ کا لیسن نمبر 8 کے لیے آپ غور سے دیکھیں کہ کچھ گولائی کے حروف جو ہم نے شروع کیے تھے U اور J کے بعد اب D کی گولائی آپ غور سے دیکھیں، I کے ساتھ تھوڑا سا سائڈ کو بڑھاتے ہوئے گولائی چاروں لائنوں میں اب ہاف سرکل کی یہ شکل بن رہی ہے۔ اس کو آپ نے توجہ سے احتیاط سے لکھنا ہے۔ جو آج کے سبق میں گولائی کے حروف آپ نے 8 میں دیکھے، اسی طرح D کے ساتھ C بنا رہے ہیں ہم۔ C کے لیے گولائی مزید تھوڑی سی D کی نسبت زیادہ ہوگی، یہ برابر لائن سے لائن تک، یہ اب تھوڑا سا گولائی نوک کو اوپر کی طرف لے جائیں گے۔ یہ اوول ٹائپ تقریباً آدھے سے زیادہ اوول کی شکل بن گئی۔ اب جب C آپ نے صحیح سی بنا لیا تو اس کو چھوٹے ایک T سے ملا دیں، جس کی سائز T کی 3 لائنوں سے کم ہے اور 2 لائنوں سے ذرا زیادہ ہے۔ اب صفحہ نمبر 12 میں آپ نے ان کی تھوڑی سی حروف یعنی بامعنی لفظ بنا دینے پچھلے حروف کو ملا کر۔ اب جیسے آپ نے لکھا تھا D کے ساتھ آپ لکھ دیں پچھلے حروف کو ملا کر DAY ڈے۔ اب G سے آپ نے ایک لفظ بنا دیا، صفحہ نمبر جو آپ کا 12 ہے اس میں پچھلے حروف کے ساتھ G اور صفحہ نمبر 7 کا M اور E ملا دیا، گیم بن گیا۔ اب اسی طرح آپ نے جون جولائی وغیرہ لکھ دیے، اب مائی لکھ دیں MAY۔ یہ آپ کے اسباق کا حصہ، یہ صفحہ نمبر 12 ہے۔ اب صفحہ نمبر 13 میں آپ نے جو آپ کا انگلش کا لیسن نمبر 9، اس میں آپ نے گولائی کے حروف کو مزید آگے بڑھانا ہے، جس میں ایک لفظ ہے ہمارا P۔
اب پی کی جو گولائی اوپر کے حصے میں ڈی کی نسبت آدھی ہو جاتی ہے۔ پی کی گولائی 3 نینو سے طرح کم رکھیں۔ جب پی آپ نے صحیح سے لکھ لیا تو اس کا آپ نے پی کو ہی صحیح سے لکھ کر آر بنا دینا ہے۔ جب آر آپ کا صحیح بن گیا تو اوپر کے حصے کی گولائی پی کی اور آر کی برابر ہے، تو اسی کے ساتھ ملتا جلتا جو لفظ ہے وہ ہے بی۔ اس کے لیے آپ نے جو اوپر کی گولائی تقریباً 2 لینوں میں، نیچے کی گولائی تقریباً 3 لینوں میں، یعنی بی کی گولائی کا اوپر کا حصہ ذرا بڑا رکھنا ہے، نیچلا حصہ تھوڑا سا اوپر کا چھوٹا، بڑا رکھنا ہے۔ اب صفحہ نمبر جو آپ کا 14 ہے اس میں آپ نے ان کے حروف پچھلے حروف سے ملا کر بنا دینے ہیں۔ تو اس ساتھ ساتھ دوا اور دعا جیسے کہتے ہیں آپ نے جاری رکھنی ہے، PRAY پرے۔ یہ بامانی حروف بنتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بی سے کوئی لفظ بنا دیا، BIR کی پریکٹس، اور ڈی برڈ۔ اسی طرح آر سے آپ نے کسی کلر کا نام لکھ دیا، جیسے RED ریڈ۔ یہ ہو گیا آپ کے 9 اور 10 میں آپ نے جو حروف لکھنے ہیں۔ لیسن نمبر 10 میں آپ سیکھیں گے جو سی آپ نے لکھا تھا 9 میں، سی کو اوپر واپس لاتے ہوئے، جو 8 سبق تھا آپ کا، اسی کو آپ نے سی کو اوپر واپس لاتے ہوئے نوک کو نوک سے ملا دینا ہے۔ یہ آپ کے بڑے حروف جو کیپٹل حروف سیکھ رہے ہیں آپ، اس کا آج کا یہ 10 نمبر لاسٹ ہے۔ لاسٹ سے مراد اس کے بعد ہم چھوٹی ABC سیکھیں گے۔ اب اس سے آپ نے او بنایا سی سے، سی کی طرح ہی شروع کرتے ہوئے او کو مکمل کر کے آپ نے آخری لائن میں ایک تیرچھی لائن موٹائی سے لگا دی، کیونکہ اس کا رخ نیچے ہے۔ تو یہ ہو گیا آپ کا کیو۔ جو آپ صفحہ نمبر لکھ رہے تھے اس کے مطابق یہ آپ کیو، او اور ایس، یہ آخری آپ کا جو ایس ہے، یعنی ایس میں بی کی طرح تھوڑی سی یہ ہے کہ اگر اوپر نیچے کا حصہ برابر ہے بھی ٹھیک ہے، یا اوپر کا حصہ تھوڑا سا چھوٹا لکھ دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہ آپ کا جو لیسن نمبر 10 اور صفحہ نمبر 15 ہے۔ آخری صفحہ آپ نے جو کیپٹل حروف کی پریکٹس کا لکھنا ہے، پیج نمبر 16، اس میں آپ نے اس کے کوئی لفظ بنا دیے جیسے بامانی لفظ ہوتے ہیں۔ تو کیپٹل حروف آپ نے دیکھے کہ یہ آج ہم نے مکمل کر لیے ایک ہی ویڈیو میں۔ آپ نے ان کی پریکٹس کرنی ہے باقاعدہ۔ کوئی بھی عام مارکر بازار سے جیسے ملتے ہیں کٹ والے، تقریباً آپ کے 16 پیج میں اے سے زیڈ تک تمام حروف ہم نے مکمل کر لیے ہیں۔ یہ آپ نے ترتیب سے پہلے سبق کو آسان لفظ سے آپ نے دیکھا، اس کے بعد تھوڑے مشکل آتے آتے آخر میں ہم نے ایس، او، کیو اور ایس یعنی جو زیادہ گولائی والے حروف ہیں۔ آخری صفحہ جس میں 16 میں آپ نے سن، کوئز، سپر اس طرح کے لفظ لکھ دینے ہیں۔ یہ بھی میں پہلے سبق آئی سے لکھنے سے پہلے آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ پہلے آپ نے خود جو دستہ لیں اس میں اے سے زیڈ تک بڑی چھوٹی ABC لکھ دیں، ہے نا۔ تو جب آپ یہ سبق مکمل کر لیں گے، اب اس لاسٹ پیج میں تھوڑے سے یہ حروف لکھ کر یا 17 پیج پر آ کر اے سے زیڈ تک صرف کیپٹل حروف اور اپنا نام لکھ دینا ہے، ٹھیک، تاکہ یہ آپ کی پریکٹس جو پہلے دن آپ نے شروع کرنے سے پہلے دن سے مراد ہے کہ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اے سے زیڈ تک لکھ کر پھر اے سے زیڈ تک چھوٹی بڑی دونوں لکھ کر آپ دوبارہ یہ لکھیں گے تو یہ آپ کو انشاءاللہ واضح فرق نظر آئے گا۔ اس میں تقریباً ہم نے 15-20 منٹ میں یہ جو سبق لکھے ہیں پورے 10 سبق، اور اس میں تقریباً 16-17 پیج آپ کے پریکٹس ہے۔ یہ کم از کم اسی پیجز کی تعداد کو لکھیں کہ تاکہ یہ سبق کم از کم 16 پیج لازمی لکھیں۔ اس سے کوئی زیادہ ہو جائیں تو زیادہ فائدہ ہے، تو اس سے کم نہ کریں۔ اور سبق 10 میں آپ نے تقریباً ٹوٹل ABC بڑی